بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھروسہ ایسے ہی نہیں ٹوٹا، میں نے دیکھا ہے اسے غیروں کے ساتھ دل لگاتے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلا لیا کرو۔ اصل موت تو تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ جو انسان آپ کو دھوکہ دے، کوشش کریں اس سے دور ہو جائیں کیونکہ اس نے بتا دیا کہ وہ کس اوقات اور کس سوچ کے مالک ہیں۔ انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ رزق صرف یہ نہیں کہ تمہیں کھانا ملے بلکہ اچھی نوکری، اچھے ماں باپ، اچھی اولاد بھی بہترین رزق ہے۔ جو پرندوں کو بغیر مانگے رزق دیتا ہے وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ منافقوں کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ جس نے استاد کا احترام خدمت کی وہ کبھی زندگی میں ہارتا نہیں ہے۔ آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہے اور مغفرت سے بے فکر۔ استاد کی عزت کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ مجھے پاگلوں سے دوستی کرنا پسند ہے، مصیبت میں کوئی سمجھدار کام نہیں آتا۔ کوئی یاد کرتا ہی نہیں جب تک خود نہ کرو، پھر میں کیسے کہوں کہ میرے اپنے بہت ہیں۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیجیے، آپ اپنے جنازے کی پہلی صف چن رہے ہوتے ہیں۔ استاد بادشاہ ہوتا نہیں مگر بنا دیتا ہے، منزل جتنی بھی دور ہو پہنچا دیتا ہے۔ زندگی میں ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جسے دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس گھر میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے آنچل میں آ کر بیٹی ہر دکھ بول دیتی ہے۔
اگر تمہیں لگتا ہے لڑکیاں پیسوں پر مرتی ہیں تو کماؤ نا، تم کون سا اپنی بہن کو کسی بے روزگار کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ بیٹی کے گھر کا پانی بھی پئیں، روٹی بھی کھائیں، لیکن جو حصہ جائیداد میں قرآن پاک نے اس کے لیے مختص کیا ہے وہ نہ کھائیں، وہ حرام ہے۔ 4 بیویوں پہ راضی یہ لوگ 4 بیٹیوں پہ رونے لگ جاتے ہیں۔